ایک ایسا نوجوان جو روایتی شاہی زندگی سے ہٹ کر ایکشن ہیرو کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ ایپسٹین کی دولت کا تخمینہ $500 ملین سے زائد لگایا جاتا تھا۔ وہ نجی جزیروں، ذاتی جیٹ طیاروں اور پرتعیش زندگی کے لیے مشہور تھا۔ فلوریڈا پولیس کو اس کے خلاف شکایات موصول ہوئیں کہ وہ نابالغ بچیوں کو جنسی طور پر ان کا استحصال اس میں ملوث تھا۔ ایپسٹین کا نیٹ ورک دنیا بھر کے طاقتور لوگوں سے جڑا ہوا تھا۔ سیاستدانوں اور جو مووی سٹارز ہیں، شاہی خاندان ہیں، ان سب کے اراکین جو ہیں یہ اس کے ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ گوفرے نے بعد میں الزام لگایا کہ ایپسٹین نے اسے 17 سال کی عمر میں اینڈریو کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ پہلا موقع ہے جب کسی برطانوی شاہی کو القابات اور رہائش گاہ سے بیک وقت محروم کیا گیا ہے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ بات کر لیں برطانیہ کے شاہی خاندان کے ایک ایسے متنازع رکن کی جو کبھی ایک ہیرو تھا اور اب ایک عام شہری بن چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سابقہ پرنس اینڈریو کی زندگی کی۔ تو چاہیں گے کہ دیکھیں ذرا ان کی زندگی کی کیا اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑا تنازع جس نے کہ امریکہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ایک ایسا طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ہر کچھ دیر کے بعد وہ پھر سامنے آ جاتا ہے، وہ ہے جیفری ایپسٹین کا اسکینڈل۔ اس میں ان کی شمولیت میں کیا معاملات ہیں، ان کا نام کیسے آیا جیفری ایپسٹین کا، ایک مختصر سا تعارف بھی کرا دیں گے، اور بالآخر 2025 میں اسے جو شاہی خاندان سے ان کے القابات سے محروم کیا گیا ہے وہ کیا کہانی ہے، کس طرح سے گزرتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب اگر پرنس اینڈریو کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو اینڈریو ایلبرٹ کرسچن ایڈورڈ، جو اب اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی پیدائش 19 فروری 1960 کو لندن کے بکنگھم پیلس میں ہوئی۔ وہ مرحوم ملکہ الزبتھ دوم کے تیسرے بچے اور بادشاہ چارلز سوم کے چھوٹے بھائی تھے۔ اس وقت ملکہ الزبتھ کی تاجپوشی پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے اینڈریو شاہی خاندان کا پہلا بچہ تھا جو ایک حاکم ملکہ کی اولاد کے طور پر پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اینڈریو کو ایک جوشیلا اور کھیلوں کا شوقین لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے گوڈسٹون اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں سے وہ 1979 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ اس کے بعد وہ رائل نیول کالج ڈارٹ ماؤتھ میں وہاں چلے گئے، جہاں فوجی تربیت حاصل کی۔ 1979 میں محض 19 برس کی عمر میں وہ اینڈریو جو ہیں انہوں نے برطانوی بحریہ میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا فوجی کریئر ان کی زندگی کا سنہرا دور ثابت ہوا۔ 1982 میں جب ارجنٹائن اور برطانیہ کے درمیان فاکلینڈ کی جنگ شروع ہوئی تو ایڈورڈ نے ہیلی کاپٹر پائلٹ کے طور پر سامنے کی صفوں میں لڑائی کی۔ وہ HMS انوینسیبل جہاز پر تعینات تھے اور متعدد خطرناک مشن سر انجام دیے، جن میں بحری جہازوں کی حفاظت اور ٹھنڈے سمندری پانیوں میں بچاؤ کے آپریشنز شامل تھے، ریسکیو آپریشنز شامل تھے۔ جنگ کے دوران ان کی بہادری کی کہانیاں برطانوی میڈیا میں چھائی رہیں اور لوگ انہیں ہیرو پرنس کہنے لگے۔ فاکلینڈز کی جنگ کے خاتمے پر اینڈریو کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی اور 1986 تک وہ بحریہ میں خدمات انجام دیتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب اینڈریو شاہی خاندان کے سب سے مقبول رکن تھے، ایک ایسا نوجوان جو روایتی شاہی زندگی سے ہٹ کر ایکشن ہیرو کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو 1986 میں اینڈریو کی شادی سارہ فرگوسن سے ہوئی، جو ایک صحافی اور سماجی شخصیت تھی۔ شادی کے دن ہی ملکہ نے انہیں ڈیوک آف یارک کا خطاب دیا، جو ان کے دادا بادشاہ جارج ششم کا بھی خطاب تھا۔ یہ شادی برطانوی عوام کے لیے ایک سنسنی خیز واقعہ ثابت ہوئی، اور جو شاہی شادی ہے اس کو عام لوگوں نے بڑی رومانوی کہانیوں کی طرح ان کو دکھائی دی، اور 1988 میں ان کی بیٹی پرنسس بیٹریس جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور 1990 میں پرنسس یوجین پیدا ہوئی۔ شروع میں یہ جوڑا شاہی خاندان کا ایک مثالی نمونہ نظر آتا تھا۔ شادی کے بعد اینڈریو نے شاہی فرائض سنبھالے، وہ برطانیہ کے تجارتی سفیر بنے اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ انہوں نے متعدد فلاحی اداروں کی سرپرستی بھی کی، جیسے اسپورٹس ایڈ، جو نوجوانوں کو ان کے کھیلوں میں ان کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا تھا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اینڈریو کی ازدواجی زندگی میں دراڑیں دکھائی دینے لگیں۔ 1992 میں ان کی علیحدگی کا اعلان ہوا۔
اگرچہ طلاق سن 1996 میں ہوئی۔ علیحدگی کے باوجود سارا اور اینڈریو نے دوستانہ تعلقات برقرار رکھے اور بیٹیوں کی پرورش مشترکہ طور پر جاری رکھی۔ یہ علیحدگی میڈیا میں خوب چھائی رہی اور اینڈریو کی ذاتی زندگی پر سوالات اٹھنے لگے۔ 2000 کی دہائی میں اینڈریو کو برطانوی تجارت کے سفیر کے طور پر دیکھا جانے لگا، جو خلیجی ممالک اور دیگر علاقوں میں تجارتی معاہدے طے کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ بھی کئی ملین پاؤنڈز میں کیا جانے لگا، مگر بعد میں پھر یہ متنازع بھی ہو گیا کہ جناب اس کا بڑا حصہ جو ہے یہ مشکوک ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس سکینڈل کی طرف آ جاتے ہیں جس نے اینڈریو کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ جیفری ایپسٹین کا معاملہ کیا ہے؟ پہلے جیفری ایپسٹین کا ایک مختصر سا تعارف کرا دوں۔ جیفری ایپسٹین جو ہے یہ ایک امریکی مالیاتی سرمایہ کار اور فائنانسر کہا جاتا تھا۔ لوگ بہرحال بہت سی سازشی نظریات ہیں، لیکن کلیم وہ یہ کرتا تھا کہ وہ سرمایہ کار اور فائنانسر ہے۔ اس کی پیدائش 20 جنوری 1953 کو نیو یارک میں ہوئی۔ وہ کالج ڈراپ آؤٹ تھا، مگر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ وال اسٹریٹ تک پہنچ گیا اور 1980 کی دہائی میں اس نے براؤن اینڈ کمپنی اور بیئر سٹینز کے جیسی بڑی مالیاتی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کیا۔ پھر اپنے اثاثہ جات کی مینجمنٹ فرم بنائی، وہ قائم کی، جس میں کہ اس کے کلائنٹس بل گیٹس اور بل کلنٹن جیسی شخصیات بھی اس میں شامل تھیں۔ ایپسٹین کی دولت کا تخمینہ $500 ملین سے زائد لگایا جاتا تھا اور وہ نجی جزیروں، ذاتی جیٹ طیاروں اور پرتعیش زندگی کے لیے مشہور تھا۔ لیکن ایپسٹین کی جو اصل شہرت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو اس کی جو بدنامی ہے وہ اس کے جنسی استحصال کے جرائم کی وجہ سے تھی۔ 2005 میں فلوریڈا پولیس کو اس کے خلاف شکایات موصول ہوئیں کہ وہ نابالغ بچیوں کو جنسی طور پر ان کا استحصال اس میں ملوث تھا۔ 2008 میں اسے ایک بہت ہی ہلکی سی سزا دی گئی اور صرف 13 ماہ کی قید، جو اس کے جرم کے مقابلے میں انتہائی کم تھی۔ 2019 میں اس کو جب وفاقی تحقیقات دوبارہ شروع ہوئیں تو ایپسٹین پر جنسی تجارت اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات عائد ہوئے۔ اس کی ساتھی گیلین میکسویل جو ہیں، جو اب 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں، اس کے نیٹ ورک کی کلیدی شخصیت تھیں۔ اور ہوا کچھ یوں کہ 10 اگست 2019 کو میٹروپولیٹن حراستی مرکز میں ایپسٹین نے خودکشی کر لی، جبکہ وہ مقدمے کا منتظر تھا۔ ایپسٹین کا نیٹ ورک دنیا بھر کے طاقتور لوگوں سے جڑا ہوا تھا۔ سیاستدانوں اور جو مووی سٹارز ہیں، شاہی خاندان ہیں، ان سب کے اراکین جو ہیں یہ اس کے ساتھ دکھائی دیتے تھے، اس کی پارٹیز میں جاتے تھے، اور ان لوگوں کے نام اب لیے جا رہے ہیں کیونکہ امریکہ میں لوگ اس بارے میں بہت سیریس ہیں۔ یہ سکینڈل آج بھی عدالتوں میں جاری ہے اور اس نے متعدد زندگیاں تباہ کر دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سے سازشی نظریات ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایپسٹین جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی بڑی قابلیت نہیں تھی، وہ کوئی اتنا ذہین اور کوئی اتنا برائٹ بندہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی دولت کا مالک بن جاتا۔ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ CIA کا اور اسرائیل کا ان کا ایجنٹ تھا اور ان کے لیے کام کرتا تھا، اور یہ بڑی بڑی شخصیات کو لیورن کرتا تھا، چائلڈ ٹریفکنگ کرتا تھا، ان کا جنسی استحصال کرتا تھا، اور پھر اس طرح کے حالات میں ان بڑی بڑی شخصیات کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتا تھا اور ان سے اپنے مطلب کے فیصلے کروائے جاتے تھے اور ان پر اثر انداز ہوا جاتا تھا۔ اب یہ تمام سازشی نظریات ہیں، کنسپریسی تھیریز ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب کیونکہ وہ مر گیا، اس کی موت کو بھی بہت مشکوک مانا جاتا ہے، کیونکہ 3 منٹ کا کلپ جو ہے اس کی سرویلنس ویڈیو کا وہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے مار دیا گیا تھا۔ اب یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے یہ ابھی بھی جاری ہے، امریکہ میں اس کے اوپر بہت واویلا مچا ہوا ہے۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ پرنس اینڈریو کا اس کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ اینڈریو اور ایپسٹین کی دوستی 1990 کی دہائی میں شروع ہوئی جب گیلین میکسویل نے ان کی ملاقات کروائی۔ میکسویل جو اینڈریو کی پرانی دوست تھیں، انہوں نے ایپسٹین کو ان کے سماجی حلقے میں داخل کیا، اور 2000 میں اینڈریو نے ایپسٹین کو لندن میں اپنے محل میں مدعو بھی کیا، اور 2001 میں نیو یارک میں اس کے مینشن میں قیام بھی کیا۔ ایک مشہور تصویر جو 2001 کی ہے وہ اینڈریو کو میکسویل اور ایک نابالغ لڑکی ورجینیا گوفرے کے ساتھ دکھاتی ہے۔ گوفرے نے بعد میں الزام لگایا کہ ایپسٹین نے اسے 17 سال کی عمر میں اینڈریو کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا تھا۔
2006 میں ایپسٹین پر امریکی عدالت نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، تب بھی اینڈریو نے اسے اپنے محل رائل لاج میں مدعو کیا۔ یہ وہی سال تھا جب اینڈریو کی بیٹی بیٹریس کی 18ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ 2010 میں ایپسٹین کی رہائی کے بعد اینڈریو نے لندن میں اس سے ملاقات کی اور ایپسٹین نے اینڈریو کی ایک سابق ملازمہ کی قانونی مدد بھی کی۔ 2011 میں اینڈریو نے ایپسٹین کو ایک ای میل بھیجی جس میں لکھا تھا کہ ہم اس میں ایک ساتھ ہیں، we are in it together، اور ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہے، we have to rise above it۔ BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دراصل اینڈریو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایپسٹین کے ساتھ روابط ختم کر دیے تھے جب انہیں یہ علم ہوا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں ملوث ہیں، مگر اس ای میل نے یہ ثابت کر دیا کہ اینڈریو جھوٹ بول رہے تھے، ان کا تعلق ایپسٹین میں کے ساتھ تھا، اس کے باوجود کہ ان کو اس قسم کے گناہی جرائم کے بارے میں ان کے اوپر مقدمات چل رہے تھے اور اس طرح کے الزامات تھے۔ اب یہ جو دوستی ہے یہ صرف سماجی نہیں تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں مالی فوائد بھی شامل تھے، اور ایپسٹین نے اینڈریو کو لاکھوں پاؤنڈز دیے، جن میں وہ لوگ کہتے ہیں 15,000 پاؤنڈز کا ایک کوئی بڑا خصوصی تحفہ بھی شامل تھا۔ اینڈریو کے تجارتی معاہدے، خاص طور پر خلیجی ممالک میں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ سازشی نظریات ہیں، یہ اس بات پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بھی ایپسٹین کے روابط سے ہی منسلک تھے۔ 2011 میں جب سکینڈل سامنے آیا تو اینڈریو کو برطانیہ کی سفارتی خدمات سے ہٹا دیا گیا۔ اچھا، اب ان واقعات کی طرف آ جاتے ہیں جو اس تنزلی کا باعث بنی ہے، جو ان کی نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ 2019 میں دراصل ایپسٹین کی گرفتاری کے بعد اینڈریو نے عوامی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ 2021 میں ورجینیا گوفرے نے اینڈریو پر مقدمہ دائر کیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے اسے 3 بار اس کا جنسی استحصال کیا ہے اور اس کا نشانہ بنایا ہے، اور لندن، نیو یارک اور ایپسٹین کے جزیرے پر۔ اینڈریو نے اس بات کا انکار کیا، دعویٰ کیا کہ جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں وہ جعلی ہیں، اور وہ تو اس وقت پیزا کھا رہے تھے۔ مقدمہ 2022 میں $16 ملین کے معاوضے میں طے پایا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی، مگر اس کے باوجود ملکہ الزبتھ نے اینڈریو کو فوجی القابات، شاہی سرپرستیوں اور عوامی فرائض سے محروم کر دیا۔ 2025 میں حالات مزید بگڑے اور اپریل 2025 میں گوفرے نے، جو 41 سال کی تھیں، خودکشی کر لی۔ اب یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو شخص اس کیس میں سامنے آتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس سے خدشات مزید بڑھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بھی بہت ہی سسپیشیس سرکمسٹانسز ہیں جس میں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ لوگ اور طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید انہیں بھی راستے سے ہٹایا گیا ہے۔ بہرحال اکتوبر 2025 میں 2011 کی جو ای میل ہے اور دیگر دستاویزات ہیں وہ منظر عام پر آئے، جس نے برطانوی پارلیمنٹ میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور لوگوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک پہنچا۔ اس کے علاوہ اب رائل لاج کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت ہنگامہ ہوا، بات ہوئی۔ یہ دراصل ایک رائل تاریخی عمارت ہے جو ونزر گریڈ پارک میں واقع ہے، برکشائر انگلینڈ میں، اور یہ گریڈ 2 کی فہرست میں شامل ایک عمارت ہے جو 1930 کی دہائی میں جو مدر کوئین تھیں انہوں نے تعمیر کرائی تھی، ان کے لیے تعمیر کرائی گئی تھی۔ 2004 سے یہ پرنس اینڈریو کی سرکاری رہائش گاہ تھی، جہاں انہوں نے 75 سالہ لیز حاصل کیا ہوا تھا، اور مگر اس کے بدلے میں عمارت کی مرمت اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ان پر تھی۔ یہ محل تقریباً 30 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہے، جس میں 30 کمرے ہیں، سوئمنگ پول ہے اور خوبصورت باغات شامل ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اور مرمت کے لیے کئی ملین پاؤنڈ درکار تھے جو اینڈریو ادا نہ کر سکے۔ اس لیے پارلیمنٹ اور شاہی خاندان نے اسے متنازع قرار دیا، کیونکہ ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اس کی مرمت ممکن نہیں تھی۔ بادشاہ چارلز، پرنس ولیم اور خاندان کے دیگر اراکین کے ان کے دباؤ پر 30 اکتوبر 2025 کو بکنگھم پیلس نے اعلان کیا کہ اینڈریو کو تمام شاہی القابات یعنی کہ پرنس اور ہز رائل ہائنس ڈیوک آف یارک اور دیگر ان تمام سے محروم کر دیا گیا، اور اب وہ صرف اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر ہیں۔ رائل لاج سے انہیں نکال دیا گیا اور سارا فرگوسن جو اب بھی وہاں رہ رہی تھی اور ان کے ساتھ ہی اپنی بچیوں کو پالنے کے لیے وہ بھی وہاں سے چلی جائیں گی۔ اینڈریو کو سینڈرنگھم اسٹیٹ پر ایک نجی جائیداد میں منتقل کیا جا رہا ہے جو بادشاہ چارلز کی ذاتی فنڈنگ سے چلے گی۔ یہ فیصلہ شاہی خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے شاید لازم تھا، جیسا کہ بکنگھم پیلس نے بھی اس بات کا اشارہ کیا۔ پارلیمنٹ کے اراکین نے بھی دباؤ ڈالا کہ جناب ٹیکس دہندگان کے فنڈ سے شاہی محل کی
مرمت نہ کی جائے۔ اب اینڈریو کی زندگی ایک عام شہری جیسی ہوگی، نہ کہ ایک شاہی تحفظ والی اور شاہی شان و شوکت اور جاہ و جلال کی۔ اگر تاریخ دیکھیں تو جناب تاریخ میں متعدد ایسی برطانیہ کی شاہی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے القابات چھوڑے ہیں، مگر پرنس اینڈریو کا معاملہ جدید تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا ہے۔ مثال کے طور پر 1936 میں بادشاہ ایڈورڈ ہشتم نے اپنی محبوبہ بیلس سمپسن سے شادی کے لیے تخت سے دستبرداری اختیار کی تھی، جو ایک رضاکارانہ فیصلہ تھا۔ اسی طرح 1919 میں پرنس پیٹریشیا آف کوناخت نے ایک عام آدمی سے شادی کے لیے اپنا شاہی لقب چھوڑ دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1917 میں ملکہ وکٹوریہ کی جرمن نژاد اولادوں کو ان کے برطانوی القابات سے محروم کیا گیا تھا، کیونکہ وہ جنگ سے مخالف طرف تھے۔ اسی طرح پرنس ہیری اور میگن مرکل نے 2020 میں شاہی فرائض سے دستبرداری کی، مگر اپنے القابات برقرار رکھے۔ لیکن پرنس اینڈریو کا کیس اس لیے منفرد ہے کیونکہ یہ جدید دور میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شاہی رکن کسی بھی شاہی رکن کو اسکینڈل کی وجہ سے زبردستی تمام القابات سے محروم کیا گیا ہے، بغیر کسی رضاکارانہ دستبرداری کے۔ اور یہ 1919 کے بعد پہلا موقع ہے جب کسی برطانوی شاہی کو القابات اور رہائش گاہ سے بیک وقت محروم کیا گیا ہے۔ تو جناب یہ پرنس اینڈریو کی کہانی ہے کہ کس طرح شاہی محل میں رہنے والا ایک شہزادہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر مشکل وقت لائے تو پھر حالات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس میں انسان کے اپنے اعمال کا، آپ کے اپنے فیصلوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں، زندگی کے ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پر آپ کے کیے ہوئے فیصلے آپ کی زندگی کے آگے پورے دھارے کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو اپنی جو اخلاقیات ہیں، جو آپ کی ویلیوز ہیں، ان کے بارے میں ضرور سوچ لیں کہ آپ کون ہیں، اور یہ ایک کمزور لمحہ آپ کی باقی کی ساری زندگی کو، آپ کی عزت کو، آپ کے نام کو کہیں مٹی میں نہ ملا دے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔